آئنتی کی جانب یہ آیات بڑی چھوٹی سی ہیں، مختصر سی آیات ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ان آیات کی قرات کے دوران اس سے سوال و جواب شروع ہوں گے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اگر آج میں اور آپ رکنے کو تیار نہیں ہیں، کسی اپنے کی قبر پر تدفین تک رکنے کو تیار نہیں، تو کیا پھر ہم یہ توقع لے کے بیٹھے ہیں کہ زندگی میں ہم کسی کے لیے نہیں رکے اور لوگ ہمارے لیے رکیں گے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اور آج ملک صاحب آپ رکیں گے کسی کے لیے؟ آج آپ قبر پر رک جائیں گے؟ اب تو آسانی ہے، موبائل کھولیں، موبائل کھول کے آیت نکال کے سرہانے کھڑے ہو کے پڑھیں، 3 سے 4 منٹ سرہانے اور 3 منٹ آپ کی پائنتی کی جانب لگیں گے۔ باجوہ صاحب اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر آپ کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز فوت ہو جائے، چلیں دور کے دوست ہو جائیں تو ان کے اپنے ریلیٹیوز جائیں، لیکن جو آپ کے اپنے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے تو خیال کرنا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون، یہ آیات چلتی ہیں۔ اس کے اندر ایک جز آتا ہے، یہ آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا بلا قصد ان انٹینشنلی ہم سے کوئی قصور ہو جائے تو یا اللہ ہماری گرفت نہ فرمانا، ہماری گرفت نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلے امتوں پر بوجھ ڈالا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری برداشت سے باہر ہو جائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، یا اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، واعف عنا ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا اور ہماری بخشش بھی فرما دے، ورحمنا اور ہم پر رحم بھی فرما دے، ہم پر رحم بھی فرما دے، انت مولانا، یا اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرمانا۔ یہ ضرور پڑھا کریں، دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور 24 گھنٹے کے بعد ایک دعا ہے جی، رسول کریم علیہ السلام بڑی کثرت سے مانگا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے، ایک دفعہ ہدایت میسر آ جائے اور اس کے بعد پھر سب سے خطرناک صورت، اچھا میں اس کو سادہ سا سمجھاتا ہوں۔ آپ کا بچہ، یہ میرا پوتا بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے میرا، پوتوں کی طرف آفتاب صاحب، اس بچے نے اگر کوئی پوزیشن لے لی ہے، سٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے، اس نے کوئی اعلیٰ درجے کی تعلیمی قابلیت حاصل کی ہے، ایک امتحان میں 4 A+ لے لیے ہیں، اب اس پوزیشن کو مستحکم کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مستحکم نہیں ہوتی، پتہ چلتا ہے کہ نیکسٹ سٹیپ پہ جا کے وہ پہلے 4 A+ تھے، اب 2 ہو گئے ہیں، 3 ہو گئے ہیں، وہ سوشل سائن آف اسٹگما بن جاتا ہے بندے کے لیے۔ تو دعا کیا کریں کہ یا اللہ اگر ہدایت دے دی ہے تو اس ہدایت کو برقرار بھی رکھنا، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، اس ہدایت کے بعد دلوں کو یا اللہ تو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور تو ہی تو عطا کرنے والا ہے۔ النواس بن سمان قلابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، تو بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل راہ راست پر آ جائے پھر ٹیڑھا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل اللہ کی جو یہ دست قدرت ہے اس کے اندر ہوتا ہے تمہارا دل۔ فرمایا چاہے تو سیدھا رکھے، چاہے تو اس کو پلٹ دے، چاہے اس کو پلٹ دے۔ رسول کریم علیہ السلام بہت زیادہ جو دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ بھی دعا مانگا کریں، یا اللہ جو تو نے دین پر کاربند رکھا ہے، دین اسلام جو ہے اس کی نعمت عطا فرمائی ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلوبنا، ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا، علی دینک، اپنے دین پر۔ اگلی یہ جو آیت آ رہی ہے، یہ اس میں تو قیامت کا مجھے آثار نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ یا اللہ تو تمام لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے
اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. اور آگے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا. ایک حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ظلم کرتے ہیں. کچھ ظلم سہتے رہتے ہیں، کچھ ظلم کرتے رہتے ہیں، کچھ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ ظلم مسلسل کرتے رہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے اور نیکی کرنے والے کو یا ظلم سہنے والے کو اس کی جزا نہ ملے، یہ چیزیں اللہ کے عدل اور حکمت کے خلاف ہیں. یہ چیزیں دیکھیں نا، ایک بندہ ظلم کرتا رہا چلا گیا دنیا سے، آپ سہتے رہے، آپ بھی چلے گئے دنیا میں، نہ آپ کو کچھ ملے نہ اس کو کچھ، اس کو سزا نہ ملی، آپ کو جزا نہ ملی. یہ بات اللہ کی حکمت اور اس کے قدرت کے خلاف ہے، اس کی عدل کے خلاف ہے کہ ایک بندہ ظالم اور ظلم کرتا چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ ہے قیامت کا وقت. جب تک ظلم ہوتا رہے گا سزا کیسے ملے گی؟ جب تک بندہ جبر سہتا رہے گا تو جزا کیسے ملے گی؟ اللہ نے اس کے لیے دن مقرر کر رکھا ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے نا کہ میں نے کوئی شراب خانہ بنا دیا، وہاں میرے مرنے کے بعد لوگ شراب پیتے رہے اور جب تک وہ قائم رہا لوگ شراب پیتے چلے گئے. کعبہ خانہ، وہاں بدکاری ہوتی چلی گئی. میں نے سنیما ہال بنایا اور وہاں لوگ فلمیں دیکھتے چلے گئے، بری فلمیں وہاں لگتی چلی گئیں، تو برے اعمال کا سلسلہ جاری رہا. میں دیکھیں نا، میں آج آپ کو بتاؤں، آج میں بھی نکاح پڑھانے گیا تھا تو میں نے کہا بڑا ہی اینٹیک قسم کا گھر ہے اور یہ گلبرگ میں اور وہ شیر پاؤ برج کے ساتھ. تو میں دیکھتا رہ گیا، اس قدر کلاسک گھر تھا وہ اور کوئی پرانا بنا ہوا تھا. تو مجھے بچے نے بتایا کہ استاد جی آئیے میں آپ کو دکھاؤں، باہر ایک پلیٹ لگی ہے سر گنگا رام ریزیڈنس، وہ گنگا رام ہاسپٹل جس نے بنایا تو وہ 1927 کا تھا وہ. تو ایسا شاندار گھر تھا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب بھی وہ گھر قائم ہے. اور اب اس کو وہاں شادی کا نکاح کا فنکشن تھا تو مجھے وہاں نکاح پڑھانا تھا عصر کے بعد. تو میں وہاں سے واپس آیا، میں نے پورے گھر کو دیکھا اور وہی بیڈ ان کے، وہی آفتاب صاحب ایسا شاندار واش روم 1927 کا بنا ہوا، اس کے بٹن دیکھ کے ہر چیز ویسے محفوظ کر رکھی انہوں نے. ظاہر ہے وہ یادگار ہے ان کی، رکھا اس کو، ایک ہمارا ایک انٹرنیشنل لا ہے. سب میں دیکھتا چلا گیا. لیکن جو وہاں بتانے والا تھا اس نے مجھے بتایا، گائیڈ کہہ لیں، اس نے مجھے بتایا کہ وہ علامہ صاحب آپ کو ایک حیرت انگیز بات یہ بتانی ہے کہ جب یہ گھر مکمل ہوا اور گنگا رام کو یہاں شفٹ ہونا تھا اسی وقت اس کا جو ہے وہ موت واقع ہو گئی اور اس کو نصیب ہی نہیں اس گھر کے اندر آنا. یہ مجھے انہوں نے بات آج بتائی اور میں دیکھ رہا تھا. وہ گھر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں، اس کی جو مینٹیننس تھی، جو بناوٹ تھی، موٹی موٹی دیواریں اور خوبصورت ٹائلیں اور وہی اس کے بیڈ پڑے ہیں، وہی تصویریں، وہی تلوار، وہی اس کا لباس، اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ بھی رہے تھے. 8 یا 10 کنال کا گھر تھا. تو میں نے دیکھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی نے ہاسپٹل بنا دیا، کسی نے اگر مسلمانوں کے نیک کام کرتا چلا گیا، کوئی برے کام، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا اور وہ سارے کام، کسی نے دین کے طالب علموں کو پڑھا دیا، وہ جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی بات نہیں بنے گی. جب تک نیکی کرنے والے کو اس کی جزا نہ ملے اور ظلم کرنے والے کو اس کی سزا نہ ملے تب تک بات نہیں بنے گی. اور بات کب بنے گی؟ جب دنیا ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں. اور اس آیات کے اندر جو ہے وہ قیامت کا سلسلہ ہے. نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں اور سب کچھ لکھا جاتا رہا یہاں تک کہ پھر قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کو سامنے لائے گا اور گناہ گار جو ظالم ہیں ان کو سزا دے گا اور جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا. پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو دکھائے گا اور شفاعت صغریٰ اور شفاعت کبریٰ کے مناظر جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے. تو ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں بہر طور اپنے انجام کو پہنچنی ہیں. اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہم نے لوگوں کے لیے دنیا کی زیب و زینت کو اور ان کی خواہشات کو بڑا دلربا، دلکش بنا دیا ہے. انسان کا دل اس طرح مائل ہوتا ہے، سونے کے ڈھیر ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اتنا میں بتا دوں کہ تمہاری یہ اولاد، تمہارے یہ بیٹے، تمہارا یہ مال، چاندی کے ڈھیر، یہاں جو لفظ آیا ہے نشان زدہ گھوڑے، لیکن ہمارے پاس گھوڑے تو نہیں، ہمارے پاس تو گاڑی ہیں. اشارہ سواریوں کی طرف ہے. تمہاری بہترین سواریاں، تمہاری مویشیوں کی محبت، تمہاری عورتوں سے محبت، تمہاری بیٹوں سے محبت،
تمہاری گولڈ سے محبت، تمہاری کھیتوں سے محبت۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں یہ دنیا کی حیات ہے، یہ دنیا کا حیات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ یہیں رہ جائے گی۔ کل اے حبیب فرما دیجئے، او نبیکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اس سے بھی زیادہ ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی شاندار چیز۔ اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، میں تمہیں بتا دوں کہ اس سے بہترین چیز آخرت ہے، وابقیٰ، اور وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلی بات آ گئی جی، یہاں یہ آیت بھی غور سے سنیے گا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ فرماتے ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں رب ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیسی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، میں خود رب گواہی دیتا ہوں کہ میں رب ہوں اور میں وحدہ لا شریک ہوں، والملائکۃ، اور میرے بعد میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا الہ ہوں۔ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور میرے بعد میرے نبی کی امت کے علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ آپ نے باجوہ صاحب غور نہیں کیا آیت پر، آپ بتائیے دنیا میں کتنے طبقات ہیں؟ شیخ صاحب ہمارے بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ ماشاءاللہ لینڈ لارڈ ہیں، آپ سارے کتنے طبقات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، آفیسرز ہیں، کتنے لوگ وکلاء ہیں، سولسٹرز ہیں، بیرسٹرز ہیں، اتنے طبقات دنیا میں۔ آفتاب صاحب اللہ تعالیٰ نے کسی کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے بعد فرشتے، اور فرشتوں کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق میں علماء کو اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اب آپ غور نہیں کر رہے، توجہ نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں تو بہت سے لوگ ہیں، اللہ تجار کی بات بھی کر سکتے تھے کہ ٹریڈرز جو ہیں یہ، اور کاروباری طبقہ، اللہ نے نہیں، پہلے میں خود رب، اپنا گواہ، میرے بعد میرے فرشتے، اور اس کے بعد میرے نبی کی امت کے علماء یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ زمین پر سب سے محترم، مقدس اور معتبر جو ہستیاں ہوں گی وہ کون ہوں گی؟ علماء کی ہوں گی۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، لوگوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے لوگ علماء ہی ہوتے ہیں، وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ آپ علماء کی قدر کیا کریں، علماء حق کی قدر کیا کریں، اور ان کا خیال رکھا کریں، ان کی بات کو سنا کریں۔ چلے جی 2-4 منٹ اور لیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اچھا یہ سارے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ملک صاحب مجھے تو نہیں سمجھ آئی، مجھے آپ لوگوں کی عشق کی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں کوئی 66-67 سال کا ہو گیا، 70 کو چھونے جا رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے طبقے کی عشق کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ عشق کا جو میں اپنے علماء کو بھی سنتا ہوں، ان کی باتیں بھی سنتا ہوں۔ ملک صاحب آدھا گھنٹہ خطاب سنتا ہوں، ملک صاحب ایک آیت نہیں پڑھتے، ایک حدیث نہیں پڑھتے، قصے کہانیاں واقعات سناتے چلے جائیں گے، نہ رب کے قرآن کو چھوتے ہیں، نہ میرے نبی کی حدیث کو چھوتے ہیں، کہانی، قصہ کہانی، کرامت سنائی جائیں گی، اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ وہ انہوں نے عشق کا، وہ لوگوں کو وہ فریب دے رکھا ہے عشق رسول کا، اور اس کا وہ چورن بیچا ہے کہ لوگوں کو رب سے بھی دور کر دیا ہے، قرآن سے بھی دور کر دیا، حدیث سے بھی دور کر دیا ہے۔ آپ آزمایا تو کریں نا، کسی بھی سن لے، ہمارے جو اس وقت سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکرز یا علماء جو ہیں وہ آپ کو قصے سناتے نظر آئیں گے، کہانیاں سناتے نظر آئیں گے۔ میں ایک بہت ہی بڑے وہ ہمارے مذہبی اسکالرز بھی ہیں اور بڑے پاپولر ہیں، وہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور وہ جب بھی خطاب کرتے ہیں، اس دن بھی خطاب کر رہے تھے، داتا دربار آئے اور خطاب کر رہے تھے، یہ میرا مرشد پاوے میری قبر تے پھیرا تے میریاں ہڈیاں اٹھ کے کرن مجرا تیرا۔ انہوں نے آدھا گھنٹہ خطاب کیا میری موجودگی میں قرآن پاک سامنے رکھا ہے، میرے حدیث پاک، سوال ہی پیدا نہیں تو حرام ہے جو انہوں نے رب کے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی ہو، ایک حدیث پڑھ دی ہو، یا میرے نبی کا نام لے دیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور لوگ دیوانہ وار، انہوں نے لینڈ کروزر کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، ہم نے سیکیورٹی بلائی ان کو نکالنے کے لیے، اتنے لوگ دیوانے، ان کے جتنے مرضی آپ دیکھتے چلے جائیں۔ انہوں نے سب سے پہلا آپ پر انہوں نے احسان یہ کیا کہ آپ کو رب کے قرآن سے دور کیا ہے، اگلا احسان یہ کہ ایک نبی کی حدیث سے دور کر دیا، اور قصے کہانیاں سنا کے، واقعہ سنا کے، اور آپ کو رلا کے چلے گئے۔
اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح پیغام دیا ہے، اے حبیب انہیں بتا دیں کہ اگر یہ دعوے دار ہیں کس چیز کو، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں حکم دیں، انہیں فرمائیں فاتبعونی، تم مجھ سے میری اتباع کرو نا، جو میں کہتا ہوں اس بات پر عمل کرو، یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ میری باتیں مانو گے، جو میں حکم دوں گا مانو گے، پھر اللہ محبت فرمائے گا، اور اللہ اگلا احسان یہ فرمائے گا یغفر لکم ذنوبکم، اتنا خوش ہو جائے گا اللہ کا تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو گناہوں کو معاف فرمائے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اور بس اب جی ایک آدھ بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، تو کیا آپ رسالت مآب الاسلام کی سنت پر عمل فرمائیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم اس کی حبیب کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور اتباع کریں اپنے نبی کا۔ سود ہم نہیں کھاتے، نہیں نہ کھاتے، سود نہیں کھاتے نا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھایا کرو، سود نہ کھایا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم میرے نبی کی بات مانو گے، اطیعوا اللہ والرسول، میرے نبی کی بات مانو گے، میری مانو گے، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے نبی کی بات مانو گے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اپنے رب کی مغفرت میں سبقت لے جاؤ، اور فرمایا اور تمہارے رب کی جنت ارضها السماوات والارض، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے رب کی جنت، اس کی چوڑائی اور لمبائی جو ہے آسمانوں اور زمینوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور اعدت للمتقین، اور یہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، دیکھیے ہر وقت تو حالات اچھے نہیں ہوتے نا، آفتاب سب کب ہوتے ہیں، سم ٹائم بندہ فائنینشلی ویک ہوتا ہے، نہیں بندہ، مجھے جیسے آج کسی نے ٹیلی فون کیا کہ علامہ صاحب پراپرٹی ہے، اچھی خاصی پراپرٹی ہے، بہت تھوڑی کیش نہیں ہے علامہ صاحب میرے پاس، اور پراپرٹی بھی کہتے کروڑوں کی ہے، اب میں کیا کروں، اپنے پلاٹ بیچوں، مختلف جگہ، بڑے رچ آدمی ہے، ملینئر پرسن ہے، کہتے پتہ نہیں کوئی ایسا کرنا ہوا کہ اب میں یا پلاٹ بیچوں گا تو کوئی زکوٰۃ دوں گا، زکوٰۃ بھی لاکھوں میں بنتی ہے، اب میں بہت پریشان بیٹھا ہوں، میں کروں تو کروں کیا۔ میں نے کہا آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں، کیلکولیٹ کر کے لکھ لیں، رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دے ٹھیک ہے، وغیرہ کچھ حصہ زمین کا بیچ کے رب کا حق ادا کر دیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں اور مصیبت میں بھی خرچ کرتے ہیں، کشادہ نہ ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، ان کا کمال یہ ہے، تھوڑا ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، زیادہ ہو تو بھی دیتے ہیں۔ اگلا کام کیا کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جب غیظ و غضب کا غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، کاظم کہتے ہیں پی جانا، موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام یہ تھا کہ غصہ پی جاتے تھے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، رسالت مآب الاسلام سے پوچھی یا رسول اللہ ملازم بڑی خطائیں کرتے، تنگ بڑا کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، کیا کریں، غصہ بہت آتا ہے، ہر کام الٹا کرتے ہیں۔ اب آپ کی بھی خادمائیں گھر میں ہوں گی، اچھا یہ ہوتی بھی بڑی تیز ہے، یعنی آپ سے ذرا ناراضگی ہو تو پھر یہ آپ کے برتن بھی توڑتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی خرابی کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک اور راحت پہنچاتی ہیں کہ ان کو ذرا سبق سکھائیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا یہ خطائیں کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں تو کیا کیا جائے، کتنی بار معاف کرے، فرمایا دن میں 100 بار معاف کرو، دن میں کتنی بار معاف کرو، 100 بار معاف کرو، بہت مشکل کام ہے۔ فرمایا اپنے غیظ و غضب کو پی جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر تشریف فرما تھے، اور خادم سالن لے کے آیا، چکنائی تھی ڈونگے کے ساتھ لگی، اور ڈونگا جو ہے ایسے پھسلا اور گرا، آپ کے اوپر بھی سالن گرا، آپ کے مہمانوں پر بھی گرا، اور آپ نے ایسے غضب سے دیکھا نا جب خادم کی طرف، تو کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، خاموش ہو گیا، آپ نے سر جھکا لیا، کہتے ہیں والعافین عن الناس، جاؤ تم آزاد ہو غلام، فجاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا۔ انہوں نے کہا جب غضب ناک نگاہوں سے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے بندے، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو غضب کو پی جاتا ہے، جو غضب کو پی جاتا ہے، اور غضب کو پینے کے بعد درگزر بھی کرتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، فجاؤ تجھے معاف بھی کیا اور تجھے آزاد بھی کیا۔ تو یقیناً یہ اہل بیت کی جو ہے وہ اپنا خاصہ ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور درگزر بھی کرتے ہیں۔ آپ باہمی مشورہ بھی کیا کریں جی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں باہمی مشاورت کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب بھی کوئی شاورم فی الامر، کوئی بھی امر طے ہو تو کرنا ہو تو اس کے بعد آخری آیت جی 1 منٹ میں دو باتیں کرتا ہوں۔ اللہ مطلب فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اچھا جی یہ بات بڑی زبردست ہے،
اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ جو سارے لوگ آپ کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہیں نا، جڑے ہوئے ہیں نا، یہ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بڑے نرم مزاج ہیں، آپ بڑے کیا ہیں؟ نرم مزاج ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نرم مزاجی کی، نرم خوئی کی تعریف کی ہے، ہمیں بھی نرمی سے کام لینا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے احسان جو ہے وہ یاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑا احسان کیا تم پر، بہت بڑا احسان کیا۔ اچھا میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں ملک صاحب، اللہ نے زندگی دی ہے آپ کو، بیٹے اتنے ماشاءاللہ اچھے جوان بیٹے، خوبصورت آپ کے بیٹے ہیں اور بڑے فرما بردار بیٹے ہیں، اللہ نے نہ بیٹوں کا احسان یاد کروایا، کوئی احسان اللہ نے فرمایا میں نے نبی بھیجا تمہارے مابین، یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے کہ تمہیں میں نے اپنا نبی عطا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہارے میں نے اپنا نبی بھیجا اور تمہارے اندر سے بھیجے، وہ تمہاری میری آیات تم پر تلاوت کرتے ہیں، اور یزکیہم، اور تمہیں پاکیزہ بھی کرتے ہیں، صاف ستھرا بھی کرتے ہیں، اور یعلمون الکتاب، تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے۔ دعا کیجئے جی اپنے لیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا اللہ بطور خاص میں دعا گو ہوں منظور صاحب کے بھائی علیل ہیں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، تندرستی، جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، اور بطور خاص یا اللہ رمضان کے روزوں میں ہمیں صحت عطا فرمانا، تندرستی عطا فرمانا۔